دینی خطبات و دینی تقاریر اور اسلامی معلومات کے لیے ہمارے سوشل نیٹ ورک شیخ رفیع اللہ علیوی کو فالو کرنا نہ بھولیں اور اپنے دوست احباب کے ساتھ بھی ضرور شیئر کیجیے۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أولم يروا أنا جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم معزز سامعین کرام، حاضرین جمعہ، آج بتاریخ 23 شوال المکرم 1442 ہجری مطابق 4 جون سن 2021 عیسوی کے اس خطبہ جمعہ میں میرا عنوان ہے اسلام میں امن و امان کی اہمیت۔ اولاً تمام تعریف صلی اللہ رب العالمین کے لیے لائق زیبا ہے جو ساری کائنات کا خالق اور مالک، مربی اور پالنہار ہے، جس نے ہمیں اس فانی دنیا کے اندر پیدا فرمایا اور پیدا کرنے کے بعد بیکار نہیں چھوڑا، بلکہ زندگی گزارنے کے لیے تمام ضروریات کو اللہ رب العالمین نے ہمارے اور آپ کے لیے مہیا کیا۔ درود و سلام نازل ہو تمام انبیاء کرام پر اور خصوصیت کے ساتھ ہمارے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ میرے بھائیوں، اسلام میں امن و امان کی بہت ہی اہمیت ہے۔ اللہ رب العالمین سورہ عنکبوت کی اس آیت کریمہ کے اندر ارشاد فرماتے ہیں، اولم یروا انا جعلنا حرما آمنا ویتخطف الناس من حولهم، کیا وہ یہ نہیں دیکھتے کہ ہم نے حرم مکہ کو پرامن بنا دیا ہے جبکہ ان کے ارد گرد کے لوگ اچک لیے جاتے ہیں؟ کیا پھر بھی یہ لوگ باطل کو مانتے اور اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کرتے ہیں؟ امن و امان انسانی اور بشری ضرورت ہے۔ ہر عقل مند اس بات سے متفق ہے اور کوئی بھی اس کی مخالفت نہیں کر سکتا۔ قرآن مجید کے اندر نعمت امن کو اللہ تعالی نے بطور احسان بھی جتلایا ہے، اسی لیے امن و امان بہت بڑی نعمت ہے، اسی لیے اس کا سوال بہت بڑی سزا ہے۔ امن ہی ہے جس کی وجہ سے لوگ اپنی جان، لوگ اپنی مال، عزت و آبرو اور اہل خانہ کے بارے میں پر اطمینان رہتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ تعمیر و ترقی کے لیے امن بنیادی حیثیت رکھتا ہے، اسی میں ذہنی سکون اور حالات کی درستگی پنہاں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص صبح کے وقت جسمانی طور پر صحیح سلامت اٹھے اسے اپنے گھر میں بلا کسی خوف کے 2 وقت کی روٹی اس کے پاس موجود ہو، اس کے لیے دنیا ایک ہی جگہ جمع ہو چکی ہے۔ اور کسی دانشور نے کہا ہے، الامن اہنَ عیش والعدل اقوی جیش، پرسکون زندگی امن ہی ہے اور طاقتور فوج چاہے تو عدل کرے۔ اور کسی نے کہا ہے، امن ہو تو انسان تنہائی میں بھی وحشت محسوس نہیں کرتا، جبکہ خوف کی وجہ سے انسان جلوت میں بھی مانوس نہیں ہوتا۔ اور کسی نے یوں کہا، بدامنی میں تمندری سے امن میں تنگ دستی بہتر ہے۔ چنانچہ مسلمانوں، ہمیں امن و امان قائم کرنے کے لیے بھرپور کوشش کرنی ہوگی۔ اس کے لیے ہمیں جس چیز کی بھی قربانی دینی پڑے ہم اس سے گریز نہیں کرنا چاہیے، حتیٰ کہ ہم امن و امان قائم کر لیں۔ میرے بھائیوں، دھیان رکھنا چاہیے
ہر قسم کے امن قائم کرنے کے لیے جو معاشرے کے تمام افراد کے لیے یکساں مفید ہو، ایک اہم ذریعہ ہے اور وہ ہے اللہ رب العالمین کے بارے میں عقیدہ توحید ثابت کر دکھائیں اور اسی کی اطاعت کریں، اللہ رب العالمین کی خالص بندگی کریں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودات کو بجا لائیں۔ میرے بھائیوں، توحید ہی کو اپنا کر کے میرے بھائیوں امن قائم ہو سکتا ہے۔ چنانچہ اسی بارے میں اللہ رب العالمین کا فرمان ہے، وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الارض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم امنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا۔ تم میں سے جو مومن ہیں اور نیک کام کرتے ہیں ان سے اللہ نے وعدہ کر رکھا ہے، وہ انہیں زمین میں ایسے خلافت عطا کرے گا جیسے تم سے پہلے کے لوگوں کو عطا کی تھی، اور ان کے اس دین کو مضبوط کرے گا جسے اس نے ان کے لیے پسند کیا ہے، اور ان کی حالت کو خود کو امن میں تبدیل کر دے گا، بس وہ میری ہی عبادت کریں گے اور میرے ساتھ کسی کو شریک نہ بنائیں گے۔ اس لیے جب ہم اپنی زندگی کے ہر پہلو میں اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات پر قائم ہوں گے تو اللہ کے کیے ہوئے وعدے کے مستحق ٹھہریں گے اور ہمیں ہمارا قسم کے خطرات اور اندیشوں سے امن حاصل ہوگا۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے فرمایا، فَأَيُّ الْفَرِيقَيْنِ أَحَقُّ بِالْأَمْنِ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ الَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُم بِظُلْمٍ أُولَٰئِكَ لَهُمُ الْأَمْنُ وَهُم مُّهْتَدُونَ۔ دونوں فریقوں میں سے امن و سلامتی کا زیادہ حقدار کون ہے؟ اگر تم کچھ جانتے ہو، جو لوگ ایمان لائے پھر اپنے ایمان کو شرک سے آلودہ نہیں کیا، انہوں نے اپنے ایمان کو شرک سے ملوث نہیں کیا، انہی کے لیے امن و سلامتی ہے اور یہی لوگ راہ راست پر ہیں۔ میرے بھائیوں، شرک جو ہے سب سے بری چیز ہے، اور انسان شرک میں مبتلا ہو جاتا ہے تو اس کے سارے اعمال اکارت اور برباد ہو جاتے ہیں، اور اللہ رب العالمین کے نزدیک مشرک کی بخشائش نہیں ہے۔ میرے بھائیوں، اسی لیے ہمیں شرک سے دور رہنا چاہیے جو ہمارے اعمال کو برباد کر دے، خراب کر دے۔ یقینی بات ہے کہ جب لوگ وحی الہی اور نبوی منہج کی روشنی میں قدم اٹھائیں گے تو اللہ رب العالمین انہیں امن و امان کی دولت سے مالا مال کر دے گا۔ اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے فرمان کے مطابق، اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کہے ہوئے مطابق اگر ہم چلیں گے، اس پر عمل کریں گے تو یقینی بات ہے ہمیں امن و امان ملے گا۔ وَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَٰذَا الْبَيْتِ الَّذِي أَطْعَمَهُم مِّن جُوعٍ وَآمَنَهُم مِّنْ خَوْفٍ۔ لہٰذا انہیں چاہیے کہ اس گھر کعبہ کے مالک کی ہی عبادت کریں جس نے انہیں بھوک کے دنوں میں کھانا کھلایا اور انہیں خوف سے بچا کر امن عطا کیا۔ امن و امان کے بعد اگر خوف و ہراس پھیل جائے یا خوشگوار زندگی کے بعد پھر بدمزگی پیدا ہو جائے تو اس کے کچھ اسباب ہیں جن میں سب سے مؤثر سبب شریعت الہیہ اور امام الانبیاء والمرسلین کی سنت سے اعراض ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے منہ موڑنا ہے۔ میرے بھائیوں، اس کے بارے میں قرآن مجید نے کہا ہے، وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا قَرْيَةً كَانَتْ آمِنَةً مُطْمَئِنَّةً يَأْتِيهَا رِزْقُهَا رَغَدًا مِّن كُلِّ مَكَانٍ فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللَّهِ فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون۔ اللہ تعالیٰ ایک بستی کی مثال بیان کرتا ہے جو امن و چین سے رہتی تھی، امن و سکون سے رہتی تھی، اور ہر طرف سے اس کا رزق اسے وسیع مقدار میں پہنچ رہا تھا۔ پھر اس نے اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کی تو اللہ تعالیٰ نے ان کے کرتوتوں کا مزہ چکھایا، ان پر بھوک اور خوف کا عذاب مسلط کر دیا۔ امن و امان میں خرابی انسانوں کی بدعمالیوں کی وجہ سے آتی ہے۔ میرے بھائیوں، امن و امان کے اندر خرابی اگر پیدا ہوتی ہے تو ہمارے کرتوتوں اور ہمارے بدعملیوں کی وجہ سے آتی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے
اپنے بندوں کو یہ بھی واضح طور پر کہہ دیا ما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر، اور تمہیں جو مصیبت بھی آتی ہے، تمہیں جو بھی پریشانی آتی ہے، جو مصیبت آتی ہے، تمہارے اپنے ہی کرتوتوں کے سبب سے آتی ہے، اور وہ تمہارے بہت سے گناہوں سے درگزر بھی کر جاتا ہے۔ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں دنیا اور آخرت میں جو کچھ بھی تنگی یا سزا ہوگی اس کا سبب صرف اور صرف گناہ اور نافرمانیاں ہیں۔ یہ کوئی اچنبھے کی بات نہیں کہ زوال امن سب سے بڑی سزا ہے میرے بھائیوں۔ اگر ہمارے اور آپ کے درمیان سے امن اٹھ جائے میرے بھائیوں تو یہ سمجھیے کہ اللہ رب العالمین کی طرف سے سزا ہے۔ اس کی تائید میں حدیث مبارکہ ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہمیں بھی ہلاک ہو جائیں گے ہم بھی، حالانکہ نیک لوگ بھی موجود ہوں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں، جب برائی بڑھ جائے گی تو امن و امان ختم ہو جائے گا میرے بھائیوں۔ اسی لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودات کو اس کے مطابق عمل کریں، اور اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق جن چیزوں کو کرنے کے لیے اللہ اس کے رسول نے حکم دیا ہے اس کو بجا لائیں۔ اس کو بجا لانے میں ہی امن و امان ہے میرے بھائیوں، اور اس کو چھوڑ دینے میں میرے بھائیوں بے امان ہے۔ امن و امان کیسے قائم ہوگا؟ امن و امان قائم کرنے کے لیے حکمراں اور عوام تمام ایک دوسرے سے نیکی اور تقوی کے کاموں پر تعاون کریں، ایک دوسرے کا تعاون، ایک دوسرے کا مساعدہ کریں، اور ہر شخص اپنی ذمہ داریوں کو مکمل دیانتداری اور اچھے انداز سے نبھائے، اور سب اللہ کے احکامات کی تعمیر کرنے والے معاشرے کی تعمیر و ترقی کے لیے فرامین الہیہ اور احکام نبویہ پر عمل کریں، اور تمام اسلامی احکامات کو اپنے تمام تر روز مرہ سرگرمیوں کے لیے مشعل راہ بنائے، تبھی خوشیاں عام ہوگی، امن و امان پھیلے گا، اور آپس میں محبت، آپس میں الفت اور پوری امت اسلامیہ کا فائدہ ہوگا۔ صحیح مسلم کی حدیث کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ بہترین حکمراں وہ ہے جن سے تم محبت کرو اور وہ تم سے محبت کریں، تم ان کے لیے دعائیں کرو اور وہ تمہارے لیے دعائیں کریں، اور بدترین حکمران وہ ہیں جنہیں تم ناگوار سمجھو اور وہ تمہیں ناگوار سمجھیں، تم انہیں لعن و طعن کا نشانہ بناؤ اور وہ تمہیں لعن طعن کریں۔ صحابہ کرام نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہم انہیں منصب سے معزول نہ کر دیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، جب تک وہ نماز قائم کرتے رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کئی مرتبہ دہرائی، پھر آپ نے فرمایا خبردار، جو شخص اپنے حکمراں میں کوئی گناہ دیکھے تو اس گناہ کو برا جانے اور خود اس کے خلاف علم بغاوت بلند نہ کرے۔ میرے بھائیوں، ایک مسلمان حکمراں کا فرض بنتا ہے کہ وہ امت اسلامیہ کے لیے ایسے تمام اقدامات کرے جن سے امن و امان قائم ہو۔ اس کے لیے سب سے اہم اقدام یہ ہے کہ ہر قیمت پر معاشرے کے تمام افراد کے لیے انصاف کی فراہمی کو یقینی بنائے، اور جہاں کہیں بھی ظلم ہو اسے بغیر کسی تمیز کے جڑ سے اکھاڑ پھینکے۔ ایسے حکمراں کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کرتے ہوئے فرمایا ہے یا اللہ، جس شخص نے میری امت کے کسی معاملے کو پاک دور سنبھالنے کے بعد ان پر سختی کی، یا اللہ تو اس پر سختی فرما، اور جس نے نرمی کی تو اللہ اس پر نرمی فرما۔ جسے اللہ تعالیٰ نے کسی بھی رعایا کا حکمراں بنایا اسے چاہیے کہ لوگوں کی شکایات سنے اور اس کا حل کرے، ان کی زندگی کے تمام پہلوؤں کی دیکھ بھال کرے، ان کے حالات کی خبرگیری کرتا رہے۔ ان باتوں پر عمل نہ کرنے والے حکمراں کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ جس شخص کو مسلمانوں کے امور کا ذمہ دار بنائے اور پھر وہ ان کی ضرورت اور مشکل وقت میں کام نہ آئے تو اللہ تعالیٰ بھی اس کی ضرورت کو پورا نہ فرمائے گا اور نہ ہی مشکل وقت میں اس کی مدد کرے گا۔ امت کو درپیش مسائل کے اسباب میں یہ بھی شامل ہے کہ رعایا کے متعلق حکمران طبقہ اپنی ذمہ داریوں کی ادائیگی میں سنجیدہ نہیں ہے، جس کی وجہ سے
اللہ تعالیٰ سے اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے ہر جگہ پر سلامتی اور عافیت کا سوال کرتے ہیں اور ان کے لیے دعا کرتے ہیں۔ اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلم حکمرانوں کو متنبہ کر دیا تھا اور فرمایا جس بندے کو اللہ نے رعایا پر ذمہ دار بنایا اور مرتے دم تک اپنی رعایا کے ساتھ خیانت کرتا رہا تو اللہ تعالیٰ نے اس پر جنت حرام کر دی ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودات کے مطابق عمل کریں اور جس ملک کے اندر رہیں اس ملک کے امن و امان کے لیے، اس ملک کے امن و امان اور اس ملک کی سلامتی کے لیے دعائیں کریں، اور جس ملک کے اندر ہے اس ملک کے نظام کا، اس ملک کے نظام کا، اس ملک کے قانون کا ہمیں پالن کرنا چاہیے۔ اللہ رب العالمین ہم تمام مسلمانوں کو یہاں کے نظام، یہاں کے قانون کو پاسداری اور ہمیں عمل کرنے کی اس پر توفیق عطا فرمائے۔ بارک اللہ لنا ولکم بالقرآن العظیم ونفعنی وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم إنه تعالى جواد كريم ملك بر رؤوف رحيم۔ الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشانه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد۔ اس حدیث کی صحت پر سب کا اتفاق ہے میرے بھائیوں۔ پھر قیام امن کے لیے مضبوط ترین اقدام یہ ہے کہ رعایا بھی اپنے حکمرانوں کی اللہ کی اطاعت کے دائرے کے اندر رہتے ہوئے اطاعت کریں اور آپس میں اتحاد کے لیے کوشش کریں اور اختلافات سے بچیں۔ اسی بارے میں اللہ رب العالمین نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، اے ایمان والو اللہ کی اور اس کے رسول کی اطاعت کرو اور ان حاکموں کو بھی جو تم میں سے صحیح مسلم میں ابو ذر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے میرے خلیل نے وصیت کی تھی کہ میں سربراہ کی اطاعت کروں گا چاہے کسی ناک کان کٹے حبشی کو ہی سربراہ کیوں نہ بنا دیا جائے۔ امن برقرار رکھنے کے لیے ہمیں اپنے سماجی تعلقات پر زور دینا ہوگا، اس کے لیے معنوی مادی تمام مسائل کو گروے کار لاتے ہوئے آپس میں محبت، رحمت، ایمانی بھائی چارہ پیدا کرنے والے تعلقات کو جوڑنے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ نے مسلم سماج کی تصویر ان لفظوں میں بیان کی ہے انما المؤمنون اخوہ، بے شک تمام مومن آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک حدیث میں فرماتے ہیں جس کی صحت پر سبھی علماء کا اتفاق ہے، مومنوں کی آپس میں محبت اور اتحاد شفقت کے لیے مثال ایک جسم کی طرح ہے کہ جب جسم کے اعضاء میں کسی عضو کو کوئی تکلیف ہو تو اس کے سارے جسم کو نیند نہیں آتی اور بخار کی وجہ سے اس کا سارا جسم بے چینی میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ سماجی تعلقات مضبوط کرنے کے لیے ضروری ہے کہ پورے معاشرے، پورے سماج کے افراد اختلاف کا باعث بننے والے تمام اسباب سے اکثر دور رہو جائیں۔ اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اور اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور تفرقہ بازی میں مت پڑو۔ میرے بھائیوں، اللہ رب العالمین کی رسی کیا ہے؟ اللہ رب العالمین کی رسی یہی کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اس لیے تمام امت اسلامیہ کے افراد پر ضروری ہے کہ اپنے بارے میں اللہ رب العالمین سے جماعت کریں، امت کے بارے میں اللہ کا خوف اپنے ذہنوں میں رکھیں، دین کے بارے میں اللہ رب العالمین سے ڈریں اور متحد ہو کر نیکی اور تقوی کے کاموں کے لیے ایک دوسرے کا تعاون، ایک دوسرے کا مساعدہ کریں، ایک ایسی جماعت بن جائے جو قرآن کریم کو اپنے لیے دستور جانتی ہو، سنت نبی کو اپنے لیے مشعل راہ سمجھتی ہو اور
سلف صالحین کو منہج کو بطور نگراں جانے، اس لیے کہ دنیا و آخرت کے مقابلے میں کوئی فائدہ نہیں دے سکتی۔ میرے بھائیوں، بغیر اس کوشش کے ساری کوششیں ناکام ہوگی اور پوری کی پوری قوم کو فتنے اور مسائل اپنے لپٹ میں لے لے گی۔ اسی کا بیان ہے میرے بھائیوں، اللہ رب العالمین نے فرمایا وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ وَاصْبِرُوا إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ۔ اور اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرو، آپس میں جھگڑا نہ کرو اور ورنہ بزدل ہو جاؤ گے اور تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی، اور صبر سے کام لو، اللہ تعالیٰ یقیناً صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ میرے بھائیوں، امت کا اتحاد وقت کی ضرورت ہے۔ تمام اسلامی ممالک پر ضروری ہے کہ آج متحد ہونے کے لیے اکٹھے ہو جائیں تاکہ بار آور تعاون کے لیے پیش قدمی ہو سکے اور سب لوگوں کو اس سے فائدہ ہو۔ دوسری جانب اس اتحاد کی بنا پر اسلام دشمن قوتوں کے لیے اہمی دیوار قائم کی جا سکے گی، اور یہ دین کی بنیادی مقاصد میں شامل ہونے کے ساتھ ساتھ اصلاح احوال کا بہترین طریقہ بھی ہے۔ اللہ رب العالمین اس کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے بھائیوں، اسلام کا بنیادی جو قاعدہ ہے، اسلام کا بنیادی جو فرمان ہے، اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ۔ نیکی اور تقویٰ کے کاموں میں ایک دوسرے کا معاونت، ایک دوسرے کی مدد کرو اور گناہ زیادتی کے کاموں میں تعاون نہ کرو۔ میرے بھائیوں، اس کے ذریعے سے امن قائم ہو سکتا ہے۔ امن کی بہت زیادہ ضرورت ہے، اور امن ہی کے ذریعے سے دنیا کے اندر امن و امان قائم ہوگا۔ جہاں امن نہیں ہے، آپ دیکھیں بہت سارے ممالک کے اندر جہاں امن نہیں ہے، آدمی مغرب کے بعد بھی نکلنا گوارا نہیں کر سکتا ہے، اور جہاں امن ہے آپ دیکھیں رات آدمی چلا جاتا ہے، سکون سے چلا جاتا ہے، اسے کہیں چور اچکوں کی اور کسی کا خوف نہیں ہوتا، کسی کا ڈر نہیں ہوتا۔ میرے بھائیوں، وہ کیا ہے؟ وہ سب سے بڑی قوت، امن کی جو سب سے بڑی طاقت ہے، امن کی جو سب سے بڑی قوت ہے، وہ اللہ، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودات پر عمل ہے۔ جہاں اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی پاسداری ہوگی، وہاں امن ضرور ہوگا، اور جہاں اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف عمل ہوگا، وہاں میرے بھائیوں امن کبھی کسی صورت میں قائم نہیں ہو سکتا ہے۔ یہ آپ سوچیں کہ شرک پر عمل کرتے ہوئے امن قائم کر لے، کبھی زندگی میں نہیں ہو سکتا ہے۔ امن قائم کرنے کا جو اصول اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا ہے، وہ قرآن و سنت بتایا ہے۔ جہاں جس ملک کے اندر امن و امان قائم ہوگا، یہ آپ سمجھیں وہاں قرآن اور وہاں کتاب اللہ، سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پاسداری کی بنیاد پہ امن قائم ہو سکتا ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو امن قائم کرنے کے لیے جو بھی کوششیں ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں ان تمام کوششوں کو کرنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ اس مملکت کے اندر جہاں ہم موجود ہیں، اللہ تعالیٰ اسے تو دن دونی رات چوگنی ترقی عطا فرما اور اپنے حفظ و امان عطا فرما۔ اللہ یہاں کے ولاۃ امور، یہاں کے ذمہ داروں کی اللہ رب العالمین تو حفاظت فرما، اور یہاں کے اللہ رب العالمین جو بھی پریشان ہیں، اللہ ان کی پریشانی کو دور فرما۔ جو بیمار ہیں، اللہ انہیں شفائے کامل اور عاجل عطا فرما، اور جو بے روزگار ہیں، اللہ رب العالمین انہیں حق حلال روزی کی توفیق عطا فرما، اور جو صاحب اولاد ہیں ان کی اولاد کو نیک اور صالح بنا، اور جو بے اولاد ہیں اللہ رب العالمین انہیں تو صاحب اولاد عطا فرما۔ عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.